بغض علی ابن ابی طالب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین نے کمیل ابن زیاد نخعی کے کندھے کو پکڑ کے ہلا کر کہا، کمیل یہ جو سوال تم اپنے مولا سے کر رہے ہو نا، یہ تمہارے مولا نے سوال رسول خدا سے کیا تھا۔ میں نے بھی پوچھا تھا علی بادشاہ سے، علی بادشاہ کہہ رہے میں نے بھی پوچھا تھا رسول خدا سے، یا رسول اللہ کیا معنی ہے بغض علی ابن ابی طالب کا؟ تو کہا رسول اللہ نے میرا کندھا بھی ایسے ہی جھنجھوڑا تھا جیسا میں نے تیرا پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، اور مجھ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ علی غور سے سنو، غور سے سنو، علی سے کہا جا رہا ہے، علی غور سے سنو، میں نے پوچھا تھا رسول اللہ سے مالک یہ بغض علی کیا ہے؟ رسول اللہ نے میرا کندھا ہلا کے کہا، اے علی غور سے سنو، بغض علی یہ ہے کہ کوئی تیرے چاہنے والے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے، یہ بغض علی ہے۔ اللہ سمجھ لیں، کوئی تیرے چاہنے والے کو دیکھے۔ کمیل تڑپ گئے، کہنے لگے یا وسیع رسول ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کی دشمنی یہ بغض علی ہے۔ تو آپ نے کہا کمیل رسول نے مجھے خود کرم کرتے ہوئے فرمایا، علی تجھ سے محبت، تجھ سے دشمنی یہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ تجھے کوئی خدا اور مجھ محمد کے علاوہ جانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، حیدری یا علی، کہا کوئی جانتا ہی نہیں تمہیں تو تم سے دشمنی کیا کرے گا؟ جب کوئی جانتا ہی نہیں تو دشمنی کیا کرے گا؟ بس تیرے چاہنے والوں سے اگر کوئی نفرت کرے تو یہی معنی ہے بغض علی کا، یہ معنی بغض علی کا۔ آقا بغض علی رکھنے والے کی کوئی سزا بھی ہے؟ کہا ہاں نا، رسول خدا نے امالی شیخ مفید سے روایت لے رہا ہوں، کہا رسول خدا نے ارشاد فرمایا، علی محشر میں تیرے دشمن کو اس طرح سے لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں ایک طوق ہوگا، اس طوق کی 300 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ پہ ایک شیطان ہوگا، اور وہ اس کے چہرے پہ تھوک رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا میں شیطان ہوں، تو مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے؟ سرکار کہا تم مجھ کہا، لوگوں نے کہا زدنی یا رسول اللہ، آقا کچھ اور بھی فرمائیے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ نے ارشاد فرمایا اس سے بھی بڑھ کے سزا ہے، جب وہ محشر میں دشمن علی آ جائے گا تو اس کے بعد خدا اس سے خود خطاب کرے گا، اللہ اس سے خود بات کرے گا، اور اللہ اس سے کہے گا اے دشمن علی یہ محشر تو میں نے اپنی مخلوق کے لیے برپا کیا تھا، تو کس خدا کی مخلوق ہے؟ تو کس خدا کی مخلوق ہے جو یہاں آ گیا ہے؟ یعنی خدا اسے مخلوق تصور نہیں کرے گا، تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو مالک ہی بہتر جانتا ہے حضور۔ لیکن انسان نے پھر انصاف تو نہ کیا، اس نے علی کے ساتھ بھی انصاف تو کیا کرنا تھا۔ میں تو یقین جانیے
اب اس زندگی کے دور میں علی بادشاہ کو پڑھتا ہی نہیں ہوں، بلکہ حب علی پہ بات کرتا ہوں کہ حضور نے کہا ہے میں جو ایسے ہی پتھر سے سر ٹکراتا رہوں، رسول نے کہا ہے علی کو کوئی نہیں جانتا، تو جس سے کوئی بھی نہیں جانتا میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ تو بس ہماری جھولی میں تو صرف حب علی ہے کہ جی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کا بہانہ ہے۔ سرکار یا علی سرکار۔ اور میں نے سورۃ الانسان کی، جسے آپ سورہ دہر کے نام سے جانتے ہیں، 80 نام ہیں اس سورہ کے، 80 نام آپ کے ہاں سورہ دہر اسے بولا جاتا ہے، لیکن یہ جزیرۃ العرب میں اور باقی ساری دنیا میں اسے سورۃ الانسان کہتے ہیں۔ اس سورۃ الانسان میں سرکار تیسرے نمبر کا حکم ہے خدا کا۔ پہلے تو اللہ نے انسان کو گنا ہے نا کہ تم کیا شے ہو، کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو۔ ایک زمانہ تھا کہ تمہارا نام بھی نہیں تھا اور تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کوئی چیز ہوں، اور پھر ہم نے تمہیں ایک شناخت دے دی اور تمہیں انسان اس لیے بنایا کہ ہمیں محمد کے وعدوں پر اعتبار تھا۔ سرکار محمد نے جو وعدے ہم سے کیے تھے اس پہ اعتبار تھا، تو ہم نے مشت خاک کو اعتبار محمد پہ انسان بنا دیا۔ اللہ اکبر، کاش ہم اس اعتبار رسول کی بات کو سمجھتے۔ اور تیسرے لہجے میں ارشاد فرمایا ان ہادینہ السبیل، ہم نے انسان کو اپنی سبیل کی ہدایت کر دی ہے، کریں گے نہیں، کر دی ہے۔ ان ہادینہ السبیل، ہم نے اپنی سبیل، میں نے اپنی سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ یا میری سبیل کو مان کے شاکر ہو جاؤ یا میری سبیل کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یا میری سبیل کو جس کی ہدایت میں نے کر دی ہے۔ امت میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا جب یہ آیت پڑھی رسول نے کہ آپ نے کب کی ہے، ہمیں کب بتایا ہے، تو لگتا ہے امت کو سمجھ آ گئی کہ وہ سبیل ہے کیا۔ ترجمے میں کر دیا اللہ کے راستے کی، تو اللہ کا راستہ کون ہے؟ کہیں گے صراط مستقیم، تو کہیں گے صراط مستقیم کون ہے؟ تو کہیں گے رسول اللہ نے فرمایا علی۔ تو صراط مستقیم جہاں بھی، تو سبیل بھی ساری تفاسیر اٹھا لیجئے، میں آپ کا کیا وقت ضائع کروں، سب میں دیکھ لیجئے گا، اردو میں بھی ترجمے اور یہ اور وہ، نور الثقلین، برہان، یہ سب دیکھ لیجئے گا، ایون در منصور، باقی انہوں نے بھی کہا، ملت اسلامیہ نے بھی کہا کہ بھائی دیکھو رسول کی حدیث ہے کہ جہاں لفظ صراط مستقیم آ جائے اس سے مراد علی ہے۔ اب اگر کوئی پڑھ لے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، تو صراط مستقیم تو رسول نے کہا ہے علی ہے۔ اور اسی طرح کہا سبیل۔ اب قرآن میں جہاں جہاں لفظ سبیل آئے گا اس سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات مقدسہ ہے۔ اب ذرا وہ آیتیں ذہن میں لاؤ جہاں اللہ نے کہا
کہ خرچ کرو ابن سبیل پر. ہائے ہائے ہائے، یعنی حسین پر خرچ کرو جو ابن سبیل ہے. اللہ اکبر. سرکار کہا اب سبیل کو مان کے یا کافر ہو جاؤ، مان کے شاکر ہو جاؤ، یا نہ مان کے کافر ہو جاؤ. تو خدا کا یہ پیغام ہے کہ کوئی سبیل ہے جس کا ماننا کفر اور ایمان کا معیار ہے. یا مانو یا نہ مانو، درمیان والا راستہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. اے رسول، یہ جو تیرے پاس بیٹھے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. یعرفون، عارف ہیں، جانتے ہی نہیں عارف بھی ہیں. نعمت اللہ، کوئی ایک اللہ کی نعمت ہے، یعرفون یہ اس کے عارف ہیں. ثم ینکرونہا، یہ اس اللہ کی نعمت کو جان کر، اس کو مان کر پھر اس کے منکر ہو گئے ہیں. کوئی اللہ کی نعمت ہے اسے کہ یہ عارف ہیں اور پھر عارف ہو کے اس کے منکر ہو گئے. وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، ان سے کہو یہ منکر نہیں ہوئے، کافر ہو گئے. اللہ اکبر. سمجھ نظر، ہاں یہ منکروں والی بات کوئی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا میری نظر میں منکر نہیں ہے، کافر ہیں، کافر ہے میری نظر میں. اور پھر سورہ صافات میں اللہ نے آواز دی وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو انہیں. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ محشر میں واقعہ ہوگا؟ کہا نہیں. کہا میزان پہ؟ کہا نہیں. کہا صراط مستقیم پہ؟ کہا نہیں. مالک یہ پھر یہ آیت کہاں کے لیے ہے؟ کہا جنت کے عین دروازے کے آگے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. کا جنت کے عین دروازے کے سامنے اللہ کہے گا وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو انہیں، اب میں ان سے کچھ پوچھوں گا. مالک محشر گزر گیا، میزان گزر گیا، ثواباں دیاں ٹرالیاں ساڑھے نال ہیں. سرکار بیریئر سارے اسی کراس کر گئے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. سرکار یہاں اللہ کیوں روک رہا ہے؟ اللہ کیا پوچھے گا؟ کہ صحابہ غمیں جنت میں دھاڑو دھاڑ رونے لگے. مالک جنت کے دروازے پہ روک لے گا؟ ہاں، رسول نے 9 مرتبہ فرمایا روک لے گا. آقا اب پوچھے گا کیا؟ سب کچھ تو بتا چکے ہیں، وہاں سے گلو خلاصی بھی ہو گئی ہے، اب یہاں کیوں روک لیا؟ کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. کہا دروازے پہ. کہ دروازے پہ روک کے کہے گا رک جاؤ، تمہارے ثوابوں سے مجھے کوئی غرض نہیں. وہ ایک میزان تھا، تم اس کو پار کر آئے، اب یہاں پر بتلاؤ ولایت علی ابن ابی طالب جو میں نے کہی تھی اس کا کیا کیا؟ اس کا کیا کیا؟ کہا مالک اب وہ کیسے بتلائیں؟ تو کہا ہر جنتی جو آنے والے جنتی، راستے پہ کھڑے جنتی مسافر، ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو جنت کا دروازہ ہے نا، اس پہ جو کنڈا لگا ہوا ہے یاقوت سرخ کا، اسے کھٹکھٹاؤ، دیکھتے ہیں کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا. آقا پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ شخص آگے ہر کوئی بڑھے گا اور جنت کے دروازے کو، کنڈے کو جو ہی جنت کے دروازے پہ لگائیں گے، جو ہی چوٹ پڑے گی دروازے پہ تو آواز آئے گی کنڈے اور دروازے سے علی 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 علی. مالک تو اب جانے دینا. کہا ہرگز نہیں جانے دے گا، نہیں کھلے گا دروازہ. اس پہ کھلے گا جنت کے دروازے کی اور اس آدمی کے دل کی دھڑکن آپس میں ملیں گی تو دروازہ کھل جائے گا.
سمجھتے نا، مشکلیں ہی مشکلیں، حیدری یا علی، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں حضور، دروازہ بھی نہیں کھل رہا. یا علی، اب یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اب یہاں رکو اور ایک واقعہ سن لو. اور کمال حدیث ہے، کمال واقعہ ہے، کمال روایت ہے. اور اس ایک گروہ کا سردار ہے ایک بوڑھا، جسے علی بادشاہ کبھی کبھی پیار سے یا ایھا العجوز کہتے تھے. اے بڈھے کھوسٹ، اے بڈھے کھوسٹ، اے اوفار امر، اے آلف حق، یہ سارے نام ہیں اس بڈھے کے. پتہ نہیں آپ کے ہدیہ میں نے کیے ہیں اکثر و بیشتر، تو یہ سلیمان کے نام ہیں. اب وہ سلیمان آگے بڑھے اور ان کے ساتھ 3-4 اور دوست ہیں، حذیفہ ہیں، عمار یاسر ہیں، ابو ذر غفاری ہیں. اب وہ آگے بڑھے، اب یہ سب سے آگے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے، جبکہ امیر المومنین تلوار نکالے کھڑے تھے اور کوئی وفد گفتگو کر رہا تھا. تو جب حضور فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 4-5 یہ کیوں اس نے اکڑ کے کھڑے ہیں میرے سامنے. اب وہ پیچھے جو جماعت کھڑی ہے وہ سلیمان کو آگے کر رہے ہیں کہ بھئی سلیمان اب بولو. حضور نے پوچھا کیا ہوا سلیمان، کیا بات ہے، یہ گروپ بندی، یہ سارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا سرکار ایک سوال لے کے آئے ہیں، ایک حاجت لے کے آئے ہیں، اور یہ سب لوگوں نے مجھے اپنا سردار چن لیا ہے. رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اچھا سردار صاحب آپ بتلائیے کہ بھی کیا کہنا چاہتے ہیں. اور سردار مسکرا کے کہہ رہا ہے سرکار بس اتنا پوچھنا ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کیا، دل سے مانا، دل چیر کے دیکھ لیجئے، کیا مومن کے لیے یہی ہے کہ وہ مر کے جنت دیکھے گا، وہ زندہ رہ کے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ زندگی میں کیوں نہیں جنت دیکھ سکتا؟ ضروری ہے کہ بندہ پہلے مرے پھر جا کے جنت دیکھے. آپ بھی موجود ہوں، علی بھی موجود ہوں، اور ہم مر کے دیکھیں. ساڈا سرکار جواب ہے، ساڈی ضد ہے، اسانو زندگی وچ وکھاؤ، زندگی میں دکھا. اسے حدیث غمام کہتے ہیں، یاد رکھیں حدیث غمام، بادلوں والی حدیث. اچھا حضور نے علی کی طرف، علی کیا مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مر کے ہی جنت دیکھے؟ بادشاہ نے کہا نہیں آقا، وہ زندگی میں بھی دیکھ سکتا ہے. کہا علی تو پھر ان کا مطالبہ پورا کیجئے، جائیے انہیں جنت کی سیر کرائیے. اللہ اکبر. انہیں جنت کی سیر کرائیے، زندگی میں کرائیے. بھرے مدینے کا واقعہ ہے. بس جب سنا کہ یہ 5-7 جا رہے ہیں جنت، کوئی ڈنڈا شنڈا پکڑ کے باقی کوئی 10-15-20-40 ہو رہا کہ سرکار یہ تے گل بڑی ٹھیک نہیں ہے، سانوں بھی وکھاؤ. تو اب وہ 10-15 بندے اور بھی شامل ہو گئے. راوی وہ کہتے ہیں ہم سب کو 20-25-30 لوگ، علی بادشاہ نے ہمیں مسجد نبوی سے باہر نکالا اور آسمان کی طرف دیکھا، کچھ بادل جا رہے تھے. علی نے کہا نیچے آؤ. علی نے کہا نیچے آؤ. کہا بادل زمین پہ آ گئے مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے. علی نے سب سے کہا، علی نے سب سے کہا چلو بھائی سوار ہو جاؤ. سواری آ گئی، سب سوار ہوئے، پر پہلے سب نے مل کے کہا یا علی آپ سوار ہو. یہ بادل ہے، یہ ہوا ہے، ہم کہاں سوار ہوں؟ سرکار آقا بادشاہ نے امام حسن مجتبیٰ کو بھی حکم فرمایا آپ ہمارے ساتھ چلیے. اور بڑی حدیث خوبصورت ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، کبھی ڈھونڈیے گا اور اسے پڑھیے گا. اردو میں بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا. سرکار سوار ہو گئے. سفر نہیں پڑھنا مجھے کہ بھی کہاں گئے، سلیمان نبی سے ملے، باغوں کو دیکھا. بہرحال سب یہی کہتے رہے مالک وہ جنت کب آئے گی، وہ جو مر کے دیکھنی ہے.
اور ہم زندگی میں ہمیں رسول خدا نے بھیج دیا ہے۔ بہرحال جی ایک دروازہ کھلا، اس کے اندر سلیمان کہتے ہیں ہم سب داخل ہوئے، میں نے ساری جنت کو دیکھا، علی جہاں جہاں سے گزرتے ہیں ہر شے کہہ رہی ہے آنتا 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 آنتا۔ سلیمان کہتے ہیں میں سنتا رہا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ تسبیح یہاں کیا پڑھی جا رہی، درخت، پھول، نہریں، جو بھی جنت میں تھا، حور و غلامان، فرشتے، ملائکہ کا ہم نے سب کو دیکھا۔ اچانک میری سلیمان کہتے ہیں جنت میں ایک درخت پر پڑی جو خشک ہوا ہے، خشک ہو چکا ہے، پتے بھی اس کے جھڑ گئے، وہ ٹونڈ مونڈ کھڑا ہے۔ کہا میں اس کے قریب گیا، تو جنت میں بھی خزاں ہے تجھ پر، تو جنت کا درخت ہے اور تو یہاں بھی ویران ہے، تیرے نہ پتے نہ شاخیں نہ پھول نہ بوٹے۔ تو وہ رونے لگا درخت، اور درخت کہنے لگا اے میرے سلیمان بھائی، جنت کا درخت کہنے لگا اے میرے سلیمان بھائی، تمہیں کیا بتلاؤں، چند دن پہلے مولا علی آئے تھے، میرے ہی نیچے سائے کے نیچے بیٹھ کے بادشاہ نے تسبیح کی، بس وہ گئے جنت میں دل ہی نہیں لگا۔ اللہ اکبر، سرکار حیداری یا علی، حیداری یا علی، سرکار کالی گئے جنت میں دل ہی نہیں لگ رہا، ان کے غم میں ایسا ہو گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہوں، سفر جنت مک گیا جی۔ سرکار سارے سواریاں نوا کے ابھی چلو بھائی واپس، جنت دیکھ لی نا زندگی میں، اب مدینہ میں آ گئے، حضور کے سامنے پیش ہوئے، ہاں بھائی مومنوں دیکھ آئے، سخی دیکھ آئے، کیسی تھی جنت، کیا بات ہے بادشاہ۔ لیکن سلیمان اس گروپ میں نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے سلیمان؟ کہا مولا امیر المومنین اپنے گھر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں تک تو دیکھا تھا ہم نے، اتنے میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے، کچھ اور لوگ، انہوں نے کہا مولا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، مولا غضب ہو گیا، غضب، او بھائی کیا ہوا یا رسول اللہ، کچھ نہیں بتا سکتے، غضب ہو گیا۔ او ٹھیک ہے غضب ہو گیا، ہوا کیا؟ کہا سرکار وہ تو پہلے ہی دیوانہ تھا، سلیمان تو پہلے ہی دیوانہ تھا، ہم نے بازاروں گلیوں میں دیکھا مدینے کے، وہ علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے انتا 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 انتا، وہ علی آگے آگے، وہ پیچھے دیوانوں کی طرح کہتا پھر رہا ہے انتا انتا انتا۔ کہا کہاں سلیمان؟ اتنے میں علی مسجد میں داخل ہوئے اور پیچھے بابا جی بھی داخل ہوئے، انہوں نے ویسے ہی انگلی کی ہوئی ہے انتا انتا انتا۔ علی آ کے سلام کرتے ہیں رسول خدا کو، سرکار نے کہا اسے کیا ہوا؟ سلیمان۔ تب جلال سے آنکھیں کھولی، کہا سلیمان یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ انتا انتا۔ کہا مالک میں جنت میں گیا تھا، میں نے ہر شے کو علی کی طرف رخ کر کے تسبیح پڑھتے دیکھا، آیا علی انتا انتا، اے علی تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو جو جنت میں پڑھی جا رہی ہے میں دنیا میں کیوں نہ پڑھوں؟ سمجھ رہے نا؟ حیداری یا علی، حیداری یا علی، سرکارے بس میں نے آپ کو گھیر لیا، میں گھیرنا ہی چاہ رہا تھا کیونکہ آپ مصائب سے نکلے تھے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ عرفان کی طرف کس طرح موڑوں آپ کو، تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی۔ لیکن خاص بات اس تسبیح کی یہ ہے، یہ کمال تسبیح ہے، یا علی انتا انتا، یقین جانیے آپ نے تو سن لیا نا بھی صرف یہ قصہ ہے۔ سرکار شرف الدین بو علی قلندر، بو علی قلندر نے سرکار قلندر پاک سے پوچھا، جب وہ پانی پت کرنال گئے اور ان کے سامنے حاضر ہوئے تو سرکار بو علی قلندر نے نگاہ اٹھائی اور کہا قلندر قلندر قلندر، اور چپ ہو گئے۔ تو سرکار قلندر سیون والے انتظار کرنے لگے کہ بو علی قلندر کوئی اور بات کریں گے، انہوں نے پھر آنکھ کھولی اور پھر کہا قلندر قلندر قلندر، اور پھر چپ کر گئے۔ انہوں نے پھر خاموشی اختیار کی کہ پیر و مرشد ہیں
دیکھیں کیا کرتے ہیں، پھر بولیں گے تو پتہ چلے گا۔ انہوں نے پھر آنکھ کھولی، انہوں نے کہا پھر قلندر قلندر قلندر۔ تو قلندر اب عرض کرنے لگے آقا سرکار اس کے آگے بھی تو کچھ مجھ سے خطاب کیجئے نا۔ تو قلندر نے اپنی جلال بھری بو علی قلندر نے آنکھیں کھولی اور قلندر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں تو تیرے نام کی تسبیح پڑھ رہا تھا، کیونکہ تو وہ تسبیح پڑھتا ہے جس سے تو خود تسبیح بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، حیدری یا اللہ سر قسم۔ تو قلندر پاک سے ان کے ملنگوں نے پوچھا سرکار وہ کیا تسبیح آپ پڑھتے تھے جس سے آپ کا قلندر قلندر بھی آپ کی تسبیح ہو گئی؟ تو کہنے لگے میں سلیمان کی تسبیح پڑھتا تھا، یا علی انتا یا علی انتا یا علی انتا، اے علی تو ہی تو، اے علی تو ہی تو، اے علی تو ہی تو، حیدری یا علی۔ سمجھ رہے ہیں حضور؟ چلیں اسی علی بادشاہ سے ذرا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا دل اور دماغ ولایت امیر کی برکت سے بحال ہو گیا، پھول ہو گئے، آپ خوش ہو گئے۔ یقین جانیے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ہمیشہ ہی لگتا ہے مومن مسکرا دے نا، مومن اگر مسکرا دے تو مجھے لگتا ہے کہ علی کے آنے کی خوشی میں کعبہ پھٹ رہا ہے۔ یقین جانیے، یقین جانیے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے دل میں علی آ گئے ہیں اور یہ جو مسکرایا ہے نا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کعبہ پھٹا تھا۔ تو اس لیے مجھے بڑا عشق ہے مومنین کے ساتھ۔ یقین جانے میں آپ کے جوتے بھی اٹھانے کے لائق نہیں ہوں، مومن بہت درجہ رکھتے ہیں، اللہ مان۔ یقین جانے جو میں پڑھ چکا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں بس سمجھ لیجئے بھئی میں اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ مومن کی جو عزت اور شان معصومین نے دی ہے، ایک ایک مومن آخری مومن تک اگر رسول کی بیٹی جنت کے دروازے پہ بیٹھ کے انتظار کرے تو وہ کیسا ہوگا؟ آپ نے کبھی اپنی شان ملاحظہ کی ہے کہ رسول کی بیٹی انتظار کرے کہ جب تک وہ آ نہیں جاتا میں یہاں سے جاؤں گی نہیں؟ ہائے ہائے کیسے میزبان ہیں اور کتنے خوبصورت آپ مہمان ہیں۔ کبھی اپنی شان سے بھی اپنے آپ کو دیکھا کیجئے کہ انہوں نے آپ کو کیا عطا کیا ہے، آپ کو کتنی عزتیں دی ہیں۔ لیکن آج آپ کو کیونکہ پتہ میں اپنی قوم کا وقت نہیں ضائع کرتا، یہ نہیں کہ جلدی مجلس ختم کر دوں گا، نہیں، آپ کے ایک اہم معاملے کی طرف نگاہ کرانا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے جو مسلم بادشاہ کو مصائب اپنی جگہ پہ سرکار سارا آنکھوں پہ جو بھی آپ کہہ دیں سب مصائب ہے، جس پہ مومن کی آنکھ چھلک آئے نا مصائب ہے۔ کہاں کی کتاب، کہاں کی تاریخ، کہاں کا ملا، سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ مت ڈرا کریں کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، کون کسی نے کیا کہا کسی نے کہا، جس پر مومن کی آنکھ چھلک آئے بس وہ مصیبت ہے، بس وہ مصیبت ہے۔ کیونکہ حسین پر جبلت سے رونا اللہ نے حرام کیا ہوا ہے کہ ہم اس لیے نہیں روکے ہائے حسین بھی ہماری طرح ایک بندہ تھا، اس کو ایسے مار دیا گیا اور ہم جیسے ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہیں اور رو پڑتے ہیں۔ نہیں، تمہارا رونا نیابت خدا میں ہے، وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے مجبور نہیں ہے، اپنے کمالوں کی وجہ سے حسین پر روتا نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے کہا میں ایک قوم خلق کروں گا جو زمین پہ بیٹھ کے تجھے روئے گی، یہ نیابت خدا کا عہدہ، اور تم خلق ہی اسی لیے ہوئے ہو کہ حسین پر رو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ہمارا تو مقصد تخلیقی اور کوئی نہیں ہے حضور۔ اس معیار کو سمجھیے کہ آپ نیابت خدا میں صف ماتم پہ بیٹھے ہیں، اللہ چاہتا ہے میری جگہ پہ رو، اور اس کا اجر پھر جنت نہیں میں خود ہوں۔ اے نسل انسانی محمد کی منیت پہ رویا کرو،
محمد نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. یہ ظلم جو جبر ہوا، خدا کی قسم نفرت ہے مجھے کہ کوئی کہے شیعہ ہوں کہ سنی ہوں. وہ کبھی امت محمد بھی تو بن کے دیکھو. جس دن تم امت محمد بن گئے اسی دن تمہیں حسین سمجھ میں آ جائے گا. وہ جب تک محمد کو نہیں پہچانو گے حسین کیا سمجھ میں. وہ محمد الرسول اللہ پہ قربان ہو گیا، تحفظ ختم نبوت پہ قربان ہوا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی. بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا. وہ علی کی مخالفت میں شعر نہیں پڑھ رہا تھا، مصطفیٰ کی شان میں پڑھ رہا تھا. وہ مخالفت کر رہا تھا حضور کی نبوت کا، منکر ہو گیا تھا وہ. اور حسین کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ. ہمیں وہ معیار ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور اسی تاریخ میں حسین نے ایک سفیر بنایا، سفیر ختم نبوت. آ جائیے کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں، کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت رسول رسول کی نبوت کو بچانے کے لیے کہاں تک جاتے ہیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں، اپنی ولایت کو نہیں، اعتبار زبان محمد کے لیے حسین نے جان دی. ہائے 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 ہائے. اب وہ محمد کی زبان سے ہی نکلا، من کنتو مولا فہذا علی مولا. حضور تو ایک سفیر چنا. 32 سال آپ نے کہا کہ حیات مبارکہ ہے سرکار مسلم بن عقیل کی، مسلم بن عقیل کی. تو صرف آپ کو صرف یہ سفارت ہی یاد ہے. چلیے 2 سال نکال دیجئے، باقی 30 سال کا مسلم بن عقیل کدھر ہے؟ وہ 30 سال سمجھ آئیں گے تو پتا چلے گا کہ حسین کا سفیر کیسا ہوتا ہے. پیغام لے جا کے قتل ہو کے. یہ تو سفارت حسینی کا معیار نہیں ہے، یہ تو شان شجاعت بنی ہاشم ہے. آپ جتنی مرضی جنگ پڑھ لیجئے مسلم کی، شان شجاعت ہاشمیہ، خون رسول کا اثر، برکت رسول کہ اشجع الناس ہیں. لیکن کردار بتائیے، کردار. مسلم 31 سال پہلے 32 سال کے ہو گئے. 2 سال میں نے آپ کو چھوٹ دے دی، ورنہ وہی 2 سال بڑے مشکل ہیں. یہ جو مسلم بن عقیل اتنا پائے کا تو ہے نا، اتنا پائے کا تو ہے نا، اتنا پائے کا تو ہے نا کہ علی کی بیٹی سے تزویج ہوئی. اور رسول نے کیا تھا، ہر نبی کی اولاد اس کے اپنے صلب سے ہے. میں محمد کی اولاد علی کے صلب سے ہے. تو اس حدیث کی روح سے علی کی اولاد اولاد رسول ہے. تو اولاد رسول کے معیار کا کفو ہوگا تو شادی ہوگی نا. ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے نا. جو علی کا داماد بنا، جس کا خطبہ نکاح علی نے پڑھا، علی بادشاہ نے پڑھا. ہمارے لاہور والی سیدہ کا علی جیسے قرآن کی سورہ مزمل کا نکاح. سرکار مسلم سے پڑھا گیا. وہ خطبہ نکاح کبھی آپ تک پہنچا؟ وہ تحقیق کی باتیں ہیں، وہ ڈھونڈنی چاہیے کہ معیار سفارت حسینی کیا ہے آخر. یہ کون پاکیزہ شخصیت ہے جو حسین کی جگہ پر حسین بن کے گیا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا. اور وہ جو حسین نے کہا تھا نا، مجھ جیسا اس جیسے کی
وہ حسین نے اپنے لیے نہیں کہا تھا، ورنہ کہتے میں اس کی بیعت نہیں کرتا، کہا مجھ جیسا، اس جیسے کی۔ تو جب ابن زیاد نے سرکار مسلم سے کہا نا ہماری بیعت کیجئے، تو سرکار نے کہا کیا تم نے حسین کا قول نہیں سنا ہوا؟ پہلے دن ہی حسین نے کہا ولید کے دربار میں کہا تھا مجھ جیسا، تو وہ یقین کرو ابن زیاد وہ مجھ جیسا جسے کہا تھا نا وہ میں ہوں۔ آئے 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 اللہ اکبر، سمجھ سرکار سمجھ سرکار قول حسین کی سمجھ آئی آج آپ کو؟ بس رٹا رٹایا کہہ رہے ہیں مجھ جیسا مجھ جیسا۔ او بھائی سمجھو، تفسیر بیان کر رہے ہیں، مسلم کہہ رہے ہیں مجھ جیسا جسے کہا تھا نا حسین نے کہ تو مجھ سے بیعت مانگتا ہے، ارے مجھ جیسا بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ ہائے 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 کیا شان ہے اس کی، مسلم کی۔ اور حسین نے سفارت پہ بھیجتے ہوئے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جب خط لکھا تھا تو اس میں کیا لکھا تھا خط میں؟ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو کیونکہ یہ مجھ حسین کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ مجھ حسین کا ہاتھ ہے، مجھ جیسا ہے، وہاں نہیں کہا کہ مثلی، نہیں کہا اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے۔ سرکار مسلم قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے تعارف کرا رہا ہوں میں سرکار کا، اور آپ دیکھیں کہ یہی مصیبت ہے اور یہی مصائب ہے، میں اور کہاں سے مصائب لے کے آؤں، میں کہاں سے بنا دوں؟ نہیں، آنکھ چھلک جائے بس، وہ فضائل میں آ جائے، وہ مصائب میں آ جائے، ہماری نوکری پوری ہو جاتی ہے، ہماری نیابت خدا پوری ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی فن تھوڑی ہے کہ یوں کریں گے تو پھر یوں ہوگا، یوں کریں گے تو پھر نہیں بھائی، ہماری عبادت ہے، یہ ہماری مجالس اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، یہ نفرت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ فرقہ واریت کا زہر نہیں ہے، یہ تو حسین کی چاشنی ہے کہ آؤ تمہیں خدا کہیں نہیں ملے گا، آؤ میری مجلس میں آؤ میں تمہیں خدا سے ملاؤں۔ یہاں کمال ہے، کمال ہے۔ اب مسلم بن عقیل اور میں 30 سالہ پرانی نکاح پڑھ رہے ہیں، نکاح علی، اور میں خطبہ ہدیت آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ علی بادشاہ نے وہ کیا شاہی خطبہ ارشاد فرمایا، لسان اللہ خطبہ پڑھ رہی ہے مسلم کا، کھلے دل سے سنا کیجئے، یہ اللہ کو منوانے آئے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کہنے نہیں آئے۔ اور یہ ان کے لیے کہنا مشکل، یقین جانیے، یقین جانیے، حلفاً کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، رسول کی نشست پہ جس پہ اس نے نوکروں کو بیٹھنے کی اجازت دے دی، اس کی حرمت کا احساس کرنا چاہیے انسان کو۔ یقین جانیے 63 سال دونوں بھائیوں کو، بادشاہ رسول اللہ اور امیر المومنین کی ذات مقدسہ کو، یعنی محمد و علی بادشاہ کو 63 سال اللہ کو منوانے پہ نہیں لگے، اپنے آپ کو عبد منوانے پہ لگے۔ ہائے 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 سرکار، اللہ کو منوانے پہ نہیں وقت لگا، اپنے آپ کو، کیونکہ اس معاشرے میں محبوس ہوئے جہاں لوگ گارے مٹی کے حلووں کے بھی خدا بنا کے پوجتے تھے اور وہ بت کچھ نہیں کرتے تھے، تو وہ انہیں بھی سجدہ کر رہے تھے، قربانیاں کر رہے تھے، ان کے آگے خون بہا رہے تھے، ان کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، وہ کچھ نہیں کرتے تھے، یہ جانوروں کو بلوا رہے تھے، پتھروں کو اٹھا کے کلمہ پڑھوا رہے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے تھے، پانی ابل ابل کے باہر آ رہا تھا، بھوکھوں کو روٹی مل رہی تھی، کڑوے پانی میٹھے ہو رہے تھے، انہیں بھلا اگر یہ کہہ دیتے ہم خدا ہیں تو 1 سیکنڈ لگتا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ،
حیدری آئین زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد بے شمار بے شمار بے شمار اللہم صلی علی محمد. حضور گزارش پوچھئے، وقت تو نہیں ضائع کر رہا آپ کا، کچھ گزارش ہے. ابھی تو بات چلی ہے سرکار، ابھی تو بات چلی ہے، ابھی تو سرکار مسلم کو ڈھونڈنے. اور شکر ہے میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ سکا کہ 30 سال باقی بھی تو ڈھونڈیے. اس میں وہ علی کے داماد بھی بنے، عین جوانی میں بنے، اور علی نے ہی خطبہ نکاح سیدہ سے پڑھا، علی نہیں. اور اس خطبے کو شروع کہاں کیا؟ یقین جانیے، اللہ اکبر. میں نے بہت سارے منظوم کلام اس میں پڑھا، اور کیا بات ہے، میں وہ دل کھول نہیں سکتا آپ کے سامنے، کچھ احتیاطیں بھی واجب ہیں. لیکن سرکار کمال علی بادشاہ نے حمد و ثنا کی، اور علی بادشاہ نے فرمایا ہم محمد والے محمد اسے رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں جسے ہم نے جان لیا ہے. ہائے 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 سرکار جسے ہم نے جان لیا ہے. میں بڑی سادگی اور آسانی سے ہدیہ کرتا ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں کوئی زیادہ شور شرابے والا بندہ نہیں ہوں، تو سور تال والا بھی نہیں ہوں، تو معافی. لیکن جو مجھے صحیح حق لگتا ہے کہ یہ آپ کو ضرور ہدیہ ہونا چاہیے، وہ میں ضرور کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. سرکار نے کہا ہم اسے رب کہتے ہیں جسے ہم جان چکے ہیں، جسے ہم جان چکے ہیں، اور اس نے ہم محمد والے محمد کو حسن دیا ہے، اور وہ حسن یہ ہے کہ ہم جب چاہیں اللہ سے مل لائیں. ہائے 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 داری ہائے ہائے. ایسا معراج علی ہی پڑھ سکتے ہیں. علی کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حسن ہے، یعنی ہم اتنے حسین ہیں کہ وہ خود ہی بنانے والا پھر ملنا چاہتا ہے. ہائے 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 ہائے. خطبہ نکاح ہے، اور علی جیسا شاہ خطبہ پڑھ رہا ہے جو لفظوں میں روح ڈالتا ہے. وہ علی کہہ رہا ہے، وہ علی کہہ رہے ہیں، وہ علی کہہ رہے ہیں، لفظوں میں روح ڈالتا ہے. وہ علی کہہ رہے ہیں خطبہ نکاح بیٹی کا اور داماد کا پڑھ رہے ہیں. کہا او سید مسلم بن عقیل جسے علی سید کہے. ہائے 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 ہائے. یہ خطبہ نکاح ڈھونڈ کے اٹھا کر دیکھیے گا. یا ایھا السید، اے سید، کمال ہے. علی جسے کہے، علی جسے مخاطب کرے، اے سید مسلم بن عقیل، مجھے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا. یہ خطبہ نکاح ہے. جس علی کے فضائل کائنات کے ذرے ذرے پر واجب ہے، وہ علی مسلم کے فضائل پڑھ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. اے سید مسلم بن عقیل، حضور اپنی ظاہری زندگی میں مجھ سے فرما گئے تھے کہ جب مسلم تمہارے سامنے آئے مجھ محمد کا سلام کہنا. ہائے 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 ہائے. اور میں نے حضور سے سہولت، میں نے حضور سے پوچھا سیدی اے آقا و مولا یا رسول اللہ، اس مسلم سے آپ واقف ہیں؟ آپ واقف ہیں؟ کیا سوال ہے علی کا اور کیا جواب ہے رسول کا. حضور نے مسکرا کے کہا علی سنیے گا. سرکار نے پوچھا آپ اس مسلم سے واقف ہیں؟ کہا رسول اللہ نے مجھ سے مسکرا کے فرمایا جس اللہ نے مجھ سے اسلام ظاہر کیا اسی اللہ نے مجھ سے مسلم بھی ظاہر کیا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟
ہے جس نے مجھ سے اسلام ظاہر کیا اس نے مسلم بھی ظاہر کیا. اور پھر فرمایا علی یاد رکھنا مسلمان اس کے ارد گرد بہت ہوں گے، ان سب مسلمانوں میں وہ ایک ہی مسلم ہوگا. ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں مجلس ہی ختم کر دینی چاہیے. یقین جانیے ادھر یا علی سمجھ رہے نا سرکار حضور کے اس قول کے بعد مجھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے کچھ. خدا واحد جانتا ہے کیا میں اس کے بعد فصاحت رسول کے سامنے میری کیا اوقات ہے. کہا علی یاد رکھنا اس کے ارد گرد مسلمان بہت ہوں گے، ان مسلمانوں میں وہ تنہا مسلم ہوگا. ہائے 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 ہائے، کیا دین کی اور کیا حالات کی عکاسی حضور نے کر دی ہے. حضور تو پہنچ رہے ہیں آپ مسلم تک جسے آپ اتنی آسانی سے گزر رہے تھے کہ بس رو لیا 2 منٹ آنسو بہا لیے. وہ بھی واجب ترین امر ہے، نیابت جو ہوئی، لیکن معرفت کا رونا، سوچ سوچ کے رونا. اے حسین تیرا سفیر کتنی شانوں کا مالک تھا ہے. اب سنیے علی نے خطبہ نکاح، دل کرتا ہے خدا کی قسم دل چیر کے تمہارے سامنے رکھ دوں. ان کے ذکر سے کہاں کفر ہوتا ہے یا عشق خدا بلند ہوتا ہے؟ انہیں ماننے سے کہاں انسان غالی ہوتا ہے. علی کہہ رہے ہیں، اب سنیے خطبہ، علی کہہ رہے ہیں مسلم آپ پر رسول اللہ کا سلام ہو. انا امین رسول اللہ، اور میں علی رسول کا امین ہوں. آپ پر نکاح ہمیں کہہ رہے ہیں علی تجھ پر رسول کا سلام ہو. مجھے حضور نے حکم دیا تھا میرا سلام دینا، تم پر سلام ہو، اور میں رسول کا امانت دار ہوں. میں نے تم تک امانت پہنچا دی. اور کہا تجھ پر اس وقت بھی سلام. علی کہہ رہے تجھ پر اس وقت بھی سلام جب تم میرے بیٹے قائم آل محمد کا فرمان پڑے گا. ہائے 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 ہائے، ہمارے صاحب کا سفیر بھی یہی بادشاہ ہے، یہی مخلوق کو حکم شاہ سنائے گا. ہائے 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 داری یہی سنائے گا، حکم شاہ یہی سنائیں گے. اور سرکار علی بن محمد سمری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں امام زمانہ کے ساتھ تھا کہ آپ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور جا کے سرکار مسلم کی زری کے پاس آپ کھڑے ہوئے اور قبر اطہر مرقد سرکار مسلم پہ کھڑے ہو کے سرکار امام مہدی علیہ السلام نے حسین بن روح کہتے ہیں کہ امام نے کہنا شروع کیا، قبر اطہر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے آپ پر سلام ہو. امام زمانہ فرما رہے ہیں آپ پر سلام ہو، آپ نے اس وقت ہمارے ہاتھوں کا بوسہ لیا تھا جب کون نے سانس نہیں لیا تھا. اللہ اکبر سرکار. ہائے ہائے کون نے سانس نہیں لیا تھا، آپ نے اس وقت ہمارے ہاتھوں کا بوسہ لیا تھا اور آپ ہم سے اس وقت ملحق ہوئے، یعنی ہمارے نور میں داخل ہوئے، یعنی ہمارے نور میں ضم ہوئے. جیسا کہ درود تاج میں ہے نوروں میں نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور. ختمی مرتبت وہی یہیں پہ بھی بات ہے. یہی امام زمانہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ ہمارے یعنی ختمی مرتبت کے رسول اللہ کے، ہائے میرے آقا و مولا میرے نبی کے نور سے
آپ اس وقت بھی ملحق ہوئے تھے، اس وقت جب ہم اشبائے نور تھے، ہم اللہ کے نور کا طواف کرتے تھے مسلم، اور آپ ہمارے نور کا طواف کرتے تھے۔ ہائے 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 حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ سمجھ رہے ہیں حضور؟ سرکار تعارف کوئی پہنچ رہا ہے؟ ابھی تو میں کردار تک تو گیا ہی نہیں، شان لفظی ہے، شان عملی تو ابھی بیان ہی نہیں ہوئی۔ آپ کو تو صرف کربلا کے سفیر کی یہ بس ایک یاد ہے کہ انہوں نے کوفے میں جنگ لڑی۔ او بھائی، پیچھے 2 جنگیں اور ہیں جس پہ علی نے نمائندہ بنا کے بھیجا۔ ان سارے ایک جنگ مصر کی جنگ ہے، مصر کی جنگ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ جانے جب انہیں پڑھنا ہوتا ہے بندہ اندھا کیوں ہو جاتا ہے، اور جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں مجبوری کیا ہوتی ہے۔ کیا قوم حقدار نہیں؟ انہوں نے آپ کو یہاں بلا کے بٹھایا کیوں ہے کہ بھائی آپ حق اور سچ کا سچ بولیے، سچ بولیے آپ، اور وہ سرکار بس تیزی سے سن لیجئے تاکہ جو ہے نا بات بیچ میں نہ رہ جائے، اور ایسا نہ ہو جذباتی آدمی میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں کہ جی ابھی اجازت دیجئے۔ صرف اس تک تگ و دو کر رہا ہوں کہ بات پہنچ جائے۔ صرف وہی نہیں، مصر کی جنگ میں سرکار کو ہادی بنا کے بھیجا گیا، سرکار امیر المومنین نے بھیجا مسلم بادشاہ کے سارے بیٹوں کو۔ اب وہ ہماری پتہ نہیں کیا خود غرضی ہے کہ ہم مسلم کے بیٹوں کے نام بھی نہیں جانتے۔ 6 بیٹے حسین کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اللہ پہ قربان ہو گئے۔ ہائے ہائے سرکار، ایک صلوات پڑھیے تاکہ قبلہ تشریف لے۔ ایک دفعہ پھر تکلیف کیجئے، اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ حضور، ہے اجازت حضور؟ میں زحمت تھوڑی سی دے لوں تو بس اس کے بعد میں اجازت۔ اللہ اکبر۔ سرکار مصر بھیجا سارے بھائیوں کو، اور وہیں سے انہیں ایک لقب ملا تھا اونٹ کی کلیجی۔ ہاں، سرکار مسلم کا ایک یہ لقب بھی ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں 301 نام ہیں سرکار مسلم کے جو اہل بیت نے لیے ہیں، 301 اور ان کی پھر معرفت علیحدہ ہے کہ کس کس موقع پہ اہل بیت نے انہیں انعامات دیے۔ مصر کی جنگ میں سرکار امیر المومنین نے انہیں روانہ فرمایا، اور یہ سارے بھائی شامل ہوئے اس جنگ میں، اور خونوں خون اتنے ہوئے کہ دور سے لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ اونٹ کی کلیجی ہے، اور اسی لقب سے بہت دیر تک سرکار مسلم کو لوگ پکارتے رہے۔ ایک وہ جنگ ہے، اب وہ میں قبلہ آ گئے، ورنہ وہ جنگ بھی میں آپ کو عرض کرتا کہ وہ کس بنیادوں پہ ہوئی، لیکن اب آپ کو تڑپنا چاہیے، اب آپ کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جناب ہم کیوں نہ ڈھونڈیں حضرت مسلم کی زندگی کو۔ ایک لمحہ محمد و آل محمد کی زندگی پر فکر کرنا 70 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ اللہ حیدر یا علی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور دوسری جنگ صفین کی جنگ، صفین صغیر صفین کبیر دونوں پڑھ کے دیکھیے گا، اور پھر ان کی شرح 4 شرح ہیں، وہ دیکھیے گا کہ اس کتاب کی پھر سمجھنے کے لیے 4 جلدیں اور ہیں کہ اس میں وہ پھر تفصیل سے آ گیا۔ اب اس میں صرف اتنی ہی زحمت دینی تھی۔ سرکار اس جنگ صفین میں مجھے کوئی نہیں پڑھنا، مجھے عجیب لگتا ہے، اور قبلہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مجھے بہت ہی عجیب لگتا ہے، یعنی میں یہ پڑھوں کہ محمد و آل محمد نے مٹی کے پتلے کتنے بگاڑے، یعنی مٹی کے پتلوں سے محمد و آل محمد کی کیا جنگ ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں یہ شان بڑی ہے کہ اتنے سر اتار دیا۔ پہلا مٹی کے پتلوں سے وہ کیا لڑتے،
جنہیں خود پتہ نہیں تھا ہم اگلا قدم اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے. وہ شہر علم سے اور باب علم کی اولاد سے کیا لڑتے جو اتنے جاہل تھے. تو مجھے کوئی شوق نہیں بھائی میں بتلاؤں کہ 300-400 بندہ مار دیا, مجھے کوئی شوق نہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو تاریخ کے حوالوں سے دوں. کیا وجہ ہے؟ علی بادشاہ نے ہزاروں سر اڑائے, امام حسن مجتبیٰ نے جمل میں ہزاروں سر اڑائے, جنگ صفین میں پھر امیر المومنین نے ہزاروں سر اڑائے, امام حسین علیہ السلام نے, چلیے آپ کو کربلا کی صرف ایک جنگ کا پتہ ہے حسین کا, حسین نے 9 جنگیں لڑی اپنے باپ کے ساتھ, ہمیں صرف ایک کربلا کا پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا. ٹھیک ہے مرضی ہے آپ کی, آپ اتنا ہی سوچئے, لیکن کب تک؟ کھڑی سوچ سے نہیں, یوں سمجھ, فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ پانی کھڑا ہو نا اور جاری نہ ہو تو اس سے وضو حرام ہے. کھڑے پانی سے تو وضو حرام ہے, آپ عبادت نہیں کر سکتے. کھڑی سوچ سے دین کیا چلے گا؟ نہیں حضور, ان کی معرفت لینی پڑے گی. اگر اللہ کو جاننا اور اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر ان کی معرفت ضروری ہے. جنگ صفین میں کچھ نہیں پڑھ رہا تو علی بادشاہ نے ہزاروں بندے قتل کیے, حسن و حسین نے کیے, سید شباب اہل الجنہ انہوں نے قتل کیے. علی ذکر علی و عبادہ, جس کا ذکر عبادت ہو وہ خود کیا ہوگا؟ اس نے بندے قتل کیے. لیکن آپ کو فطرت کا قانون بتلاؤں, علی بادشاہ کو صرف ایک شخص نے ضرب لگائی, لعین نے, اور وہ آج تک قاتل بھی کہلاتا ہے اور لعنت اللہ بھی کہلاتا ہے نا, لعنت اللہ بھی کہلاتا. علی نے ہزاروں بندے قتل کیے, تاریخ کو جرت نہیں ہوئی علی کو قاتل کہنے کی. کہ تاریخ کہے کہ علی بھی قاتل تھے, نہیں, کیونکہ علی نے معاشرے کے فاسد مادوں کو کاٹ دیا. اللہ اکبر. اب ڈاکٹر تمہاری شوگر کی وجہ سے ٹانگ کاٹ دے تو کل اس کو ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں شکریہ ادا کرنے چلے جاتے ہو, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹانگ کاٹ دی زندگی بچا لی. تو اسے جلاد کہو نا, ڈاکٹر صاحب تسی جلاد ہو, نہیں کہہ سکتے. اسے آپ مسیحا کہیں گے, یعنی جو فاسد مادوں کو کاٹ دے اور زندگی بچا لے. علی نے بھی یہی کیا, جہاں جہاں دیکھا کہ انسانیت کے لیے یہ کینسر ہے اس کا سر اڑا کے ادھر مارا. ٹھیک ہے, اچھا اب صرف آپ کو ایک 5 سیکنڈ کی ایک زحمت ہے. حضور کے اصلوں میں ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ایک کمان بھی تھی, تیر کمان, جسے حضور نے کبھی نہیں چلایا. ایک کمان تھی اور اس کا ایک ہی تیر تھا, جو جب اسلحہ علی کو ملا تو وہ کمان بھی ملی اور وہ ایک تیر بھی ملا. اور آپ علی خود اس تیر کو اٹھا کر کہتے تھے یہ قائم آل محمد کے لیے جس سے وہ ابلیس کو قتل کرے گا. حضور کا ایک ہی تیر اور ایک ہی کمان. جنگ صفین میں, اور اسے علی کے بغیر کوئی نہیں اٹھاتا تھا, صرف علی اٹھاتے تھے. اور وہ بھی 2 یا 3 جگہ جب صحابہ روئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول کے اسلحے کی زیارت اور نوادرات کی زیارت کرائی جائے, تو اس میں علی بادشاہ نے وہ ایک دفعہ دکھلائی. صفین میں آپ نے, اور اسلحہ سارا ساتھ جاتا تھا, علی جہاں بھی جنگ کرنے جاتے حضور کا اسلحہ سارا ساتھ جاتا تھا. جنگ صفین میں جب لیلۃ الحریق آئی, یہ بڑی عجیب رات ہے, لیلۃ الحریق. حریق ہم سے زیادہ کوئی معنی نہیں جانتا, یا قبلہ اس پہ روشنی ڈالیں گے تو پھر مجھے بھی کچھ اور بھی مل جائے گا. سرکار میں نے تو جہاں تک دیکھا
لیلۃ الحریق کون سی رات؟ جنگ صفین میں جب علی نے 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کی، دونوں تلواروں سے۔ اب وہ میں کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں تو ذوالفقار تھی، یہ علی کے ہاتھ میں دوسری تلوار کون سی ہے جو ذوالفقار کے برابر چل رہی ہے؟ وہ تو شکر ہے مالک اشتر کے سفین کے اوپر ان کی مداح علی موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میرا سلام ہو میرے آقا و مولا علی پر، جو 2 ہاتھوں میں تلوار لیے جنگ لڑ رہے تھے، ایک میں ذوالفقار تھی اور ایک انہوں نے اپنے بیٹے عباس سے لی تھی۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا حضور؟ ایک وہ تلوار تھی۔ اس لیلۃ الحریق میں، اب حریق کا معنی عربیوں سے زیادہ ہم جانتے ہیں، اور وہ میں پنجابی میں بتا دیتا ہوں معافی کے ساتھ۔ سردیوں کی سخت رات میں بھوکا کتا جدو کوکے ڈرے ہویا، وہ دی جڑی کوک ہوندی نا انہوں عربی چاہتے ہیں حریق، اور اس علی کی جنگ کی رات کا نام ہے لیلۃ الحریق، یعنی علی نے اتنے سخت حملے کیے کہ شامی کتوں کی طرح کوک رہے تھے۔ اللہ یعنی علی کے آگے ڈرے ہوئے کتوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ تو لیلۃ الحریق، اس لیلۃ الحریق میں جب طلوع ہونے لگا، یہ پتہ ساری رات میں اور صبح ظہر تک جنگ جاری رہی، اور علی جنگ لڑتے رہے ساری رات اور ظہر تک۔ فجر جب ہوئی نا، سورج طلوع ہوا صفین کا، تو تب علی بادشاہ نے مالک اشتر کا کہا، مالک اشتر ہٹ، واپس ہٹ، لشکر میمنہ کی طرف جا اور میرے مسلم سے کہے کہ کمان رسول اور تیر رسول جسے صرف میں علی اٹھاتا ہوں، وہ اٹھائے اور مسلم سے کہے کہ میرے گھوڑے کے ساتھ ہیبت وسیع رسول کے لیے دوڑ کے جنگ میں آئے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں سرکار، تعمیل حکم کی سرکار مسلم بن عقیل نے، انہوں نے حضور کی امام حسن مجتبی سے وصول کی، تیر لیا ایک ہاتھ میں اور کمان اٹھائی، علی جسے اٹھاتے تھے، اور رہوارے علی کے قریب آئے، علی بادشاہ تیزی سے جنگ کرتے رہے، اور یہ تیر کمان لیے بغیر ڈرے نیزوں سے، بغیر تیروں سے، بغیر کسی حملے کے ڈرے ہوئے علی کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ کیا رفتار ہوگی علی کے رہوار کی، کیا رفتار ہوگی ذوالفقار کی، اس کے ساتھ مسلم، اور علی نے رجز پڑھا تھا، تم دیکھو ہمارے جوانوں کو، رجز سفینیہ کے نام سے آج بھی موجود ہے، پتہ نہیں ڈھونڈو گے تو مل جائے گا تمہیں، اسی کبیر اور صغیر سفین میں ہی دیکھ لینا، کمال ہے۔ علی نے رجز پڑھا، کہا تم دیکھو گے ہمارے جوانوں کو، ہمارے جوانوں کو، وہ ورثہ رسول کے وارث ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو علی نے مسلم بن عقیل کا سفین میں تعارف کرایا انہی شامیوں میں کہ یہ وراثت رسول کا حقدار ہے، اور وہ سفارت کاری کے لیے، اللہ منوانے کے لیے، ختم نبوت منوانے کے لیے، ولایت علی منوانے کے لیے، حرمت قرآن منوانے کے لیے، انسان کی عبادتیں بچانے کے لیے، انسان کی انسانیت بچانے کے لیے مسلم بن کر کافروں میں آ گیا، اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے کفر کرنے والے، اللہ اکبر۔ ایک بوڑھے صحابی ہیں، بس میں نے ختم کر دی مجلس، آپ فضائل میں بھی روتے رہے، کافی ہے میرے لیے، لیکن ایک جملہ ہے شاید آپ بھول نہ پائیں، شاید آپ نہ بھول پائیں۔ سجاد جب بازار میں داخل ہوئے نا، قرآن کے کاریوں میں گھرا ہوا قرآن،
ہیں؟ بغیر غلاف کے چلتے ہوئے قرآن، مودت فی القربہ کے سلام لیتے ہوئے، ایک چوک میں سے جو گزرے نا، علی ابن الحسین السجاد بڑی مشکل سے رکے، بڑی مشکل سے گردن موڑی اور ایک طرف دیکھ کے کہنے لگے السلام علیکم یا صاحب الکنار، اے صاحب کنار آپ پر سلام ہو۔ علی کی بیٹی کی آواز گونجی، بیٹا یہ کنار کیا ہے اور یہ صاحب کنار کیا؟ کہا ماں آپ نہ دیکھیے گا، کنار کسائی کی اس کنڈی کو کہتے ہیں جس پر وہ بکرا ذبح کر کے لٹکاتا ہے۔ کہا تو تم کسے کہہ رہے ہو صاحب کنار؟ کہا ماں سامنے دیکھیے، سرکار مسلم اس کنار پہ لٹکے ہوئے ہیں، السلام علیکم یا صاحب الکنار، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰكُمْ۔